السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المخلصين وعلى آله وأصحابه أهل السرائر الصافيات، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اسی کی توفیق اور عنایت سے الحمدللہ آج ہم نے 21ویں پارے کا اختتام کیا۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے قرآن سننے سنانے، قرآن پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرین گرامی، میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ القصص کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، انک لا تہدی من احببت، اے پیغمبر آپ جسے چاہتے ہیں انہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ حضرین، اس آیت میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ دنیا میں ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول ہادی بن کر آتا ہے۔ جو رسول ہادی بن کر آتا ہے، جو پیغمبر ہادی بن کر آتا ہے، اور جو رسول ہادی بن کر آتا ہے اور رہنما بن کر آتا ہے، ان لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے سلسلے میں کہا کہ آپ جسے چاہتے ہیں انہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت دینے والا اللہ رب العالمین ہے، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی ہدایت جسے دینا چاہتا ہے دے سکتا ہے۔ نبی اور پیغمبروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ نبی اور پیغمبروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ راستہ بتلائیں کہ آپ کو کس چیز پر جانا ہے، اور نبی اور پیغمبروں کے بعد علماء کی ذمہ داری، دعات اور مبلغین کی ذمہ داری، مصلحین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح راستہ بتلائے۔ تو اسی لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ پیغمبروں کی ذمہ داری راستے پر چلانے کی نہیں ہوتی ہے، راستہ بتلانے کی ہوتی ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ سنت کا راستہ ہے، یہ بدعت کا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے۔ تو ان راستوں پر عمل کرنا یہ ہم اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ حق پر عمل کریں، تو اگر ہم اور آپ حق پر عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو اس کا بدلہ دیں گے۔ اگر ہم اور آپ باطل پر عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کا ہم اور آپ کو بدلہ دیں گے، اس کا ٹھکانہ جو ہوگا اللہ رب العالمین ہم تمام کو دیں گے۔ اسی لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ایک ہے راستہ بتانا، ایک ہے راستے پر چلانا۔ راستے پر چلنا ایک ہے راستہ بتانا، راستے پر چلانا ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے۔ راستے پر چلانا یہ پیغمبروں کی اور دعات اور مبلغین کا کام نہیں ہے، راستے پر چلانا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اس آیت کا یہی مطلب ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اچھا، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ مکی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب یہ ایمان نہیں لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے تھے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے ہر معاملے میں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو ابو طالب کو ایمان کی طرف مبذول کیے، ایمان لانے کی طرف دعوت دیے، اور ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سپورٹ کے مانند تھے۔ اتنا بڑا سپورٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ مکہ کے مشرکین جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے کے لیے باتیں کرتے تو جسمانی اذیتیں کی باتیں نہیں ہوتی تھی، جسمانی اذیتوں کی تکلیف وہ لوگ نہیں دیا کرتے تھے، اس لیے کہ ابو طالب کا ان پر سپورٹ تھا، ابو طالب کا ان پر حمایت تھی، اس لیے مکہ کے مشرکین نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اذیتیں اس وقت تک نہیں دی۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ نبی ابو طالب کی وفات کے بعد مکہ کے مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی، جسمانی اذیتیں، جسمانی تکلیفیں دی، اور ابو طالب جب تک زندہ تھے اس وقت صرف زبان سے تکلیف دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابو طالب کا انتقال کا وقت قریب آتا ہے، وفات کے قریب ہوتے ہیں، تو ابو طالب کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ابو طالب کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارمان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تڑپ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو اسلام قبول کرانا چاہتے تھے، ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کلمہ پڑھے، مسلمان ہوئے اور ان کا انتقال ہو۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو دیکھنا چاہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ابو طالب کو کئی مرتبے اسلام لانے کی طرف مبذول کیا، اسلام لانے کی طرف دعوت دی، لیکن ابو طالب نے اسلام نہیں لائے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت ابو طالب کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ابو طالب کو زندگی ہی میں دعوت دی لیکن ابو طالب اسلام نہیں لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری کوشش کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور ابو طالب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھو، اے میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھو۔ یہ وہ کلمہ ہے، اگر آپ اس کلمے کو پڑھیں گے، اگر آپ کا انتقال ہو جائے گا تو میں اس کلمے کو لے کر اللہ رب العالمین کے پاس حجت کروں گا، میں اس کلمے کو لے کر اللہ رب العالمین کے پاس یہ شہادت دوں گا اور آپ کو جنت میں داخلہ دلواؤں گا، اور آپ کو جنت میں داخلہ دلواؤں گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ابو طالب کا میلان اسلام کی طرف تھا، اسلام لانے کی طرف ابو طالب کا میلان تھا، لیکن ابو طالب کے سر کے پاس دو سرکش شیاطین بیٹھے ہوئے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ دو سرکش شیاطین ابو طالب کے سامنے، ابو طالب کے سر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک کا نام ابو جہل اور دوسرے کا نام عبداللہ بن امیہ تھا۔ ان دونوں نے ابو طالب سے کہا، اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ ابو طالب کہ تم عبد المطلب کو دین کو چھوڑ کر مرنا چاہتے ہو، کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کر مرنا چاہتے ہو؟ اور پھر ایک اور مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دیا اور ابو طالب سے کہا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا اسلام قبول کرو، اس کلمے کو پڑھو، میں جنت میں آپ کے لیے سفارش کروں گا، اللہ رب العالمین کے سامنے اس کلمے کو لے کر حجت کروں گا۔ لیکن ابو طالب کے پاس جو دو سرکش شیاطین بیٹھے ہوئے تھے، پھر ان لوگوں کا جواب یہی آتا ہے، اترغب عن ملت عبد المطلب۔ پھر ایک اور مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو طالب سے، اے میرے چچا لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پڑھو، پھر مگر وہ دو سرکش شیاطین کی طرف سے یہی بات آتی ہے، اور ابو طالب کا انتقال حالت کفر میں ہوتا ہے، حالت شرک میں ہوتا ہے۔ حضرات یاد رکھیں، غلط دوست، غلط قسم کا ساتھی کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ اگر اس وقت اگر یہ دونوں سرکش شیاطین نہیں رہتے، ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نہ رہتے، تو کوئی بعید نہیں تھی کہ ابو طالب جیسا انسان اس کلمے کو پڑھ لے۔
ابو طالب جیسا اسلام، ابو طالب جیسا انسان اس کلمے کو پڑھ کر وہ اسلام قبول کرے۔ ہم جانتے ہیں کہ غلط دوست یہ دنیا کو بھی بگاڑتا ہے اور آخرت کو بھی بگاڑتا ہے۔ اگر اچھا دوست ہوتا تو وہی دنیا بھی بنانے کی کوشش کرتا ہے اور آخرت بھی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرکیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی وفات کے بعد بہت غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی وفات سے زیادہ اس بات پر غم زدہ ہوتے ہیں کہ ابو طالب کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، ابو طالب کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، وہ کلمے سے محروم رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بہت زیادہ افسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے، احادیثوں میں آتا ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ اتنا ہلکا عذاب ہوگا کہ ابو طالب کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، ابو طالب کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولتا رہے گا، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولتا رہے گا۔ اور ابو طالب یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب مجھے کو ہو رہا ہے۔ تو حضرات یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ افسوس کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ افسردہ ہو جاتے ہیں، حزن و ملال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزرتی ہوتی ہے۔ تو اسی وقت اللہ رب العالمین یہ آیت نازل فرماتا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ حضرات ایک اور بات کہ یاد رکھنا کہ یہ ہدایت خاندانی چیز نہیں ہے، ہدایت خاندانی چیز نہیں ہے کہ جس طرح کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو میراث ملتی ہے، یہ خاندان اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ یہ خاندان ایک دوسرے کو ملنے والی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ہدایت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، یہ ہدایت انہی لوگوں کو ملتی ہے جن کے اندر تڑپ ہوتی ہے، ہدایت کی طلب ہوتی ہے، انہی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اور ہدایت کی جو لوگ جستجو رکھتے ہیں انہی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت کی طرف ان لوگوں کو نہیں ملتی جو اپنے اندر اپنے دل میں تڑپ نہیں رکھتے ہیں، ان لوگوں کی ہدایت نہیں ملتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو ہدایت نہیں ملی، لوط علیہ السلام کی بیوی کو ہدایت نہیں ملی، ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کو ہدایت نہیں ملی، اور نوح علیہ السلام کی بیوی کو ہدایت نہیں ملی، اور اسی طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہدایت نہیں ملی۔ اسی طرح اگر ہدایت کی سچی طلب ہو، اگر ہدایت کی سچی تڑپ ہو تو حبشہ کے کالے کلوٹے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہدایت مل جاتی ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو فارس سے آتے ہیں ان کو ہدایت مل جاتی ہے، اور روم سے آئے ہوئے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہدایت کے لیے خاندانوں کو نہیں دیکھتا، اگر اللہ رب العالمین کوئی چیز دیکھتا ہے تو ہمارا تقوی دیکھتا ہے، اگر اللہ رب العالمین کوئی چیز دیکھتا ہے تو ہمارا دل دیکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ سب سے زیادہ ہم اور آپ ہر دن دعا کرتے ہیں کہ دن میں 30 سے زائد مرتبہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے سامنے یہ دعا کرتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو ہدایت جیسے نعمت سے مالا مال کیا ہے تو اس کی قدر کریں، اور اس کے پاس اللہ رب العالمین کے پاس ہدایت کے سلسلے میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے پاس شکر بجا لائیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا ہے تو اس ہدایت کی جیسی دولت کو ہم اور آپ غنیمت جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔